الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی دعمت دعت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ نجم اس کی ابتدا کی ہے۔ سورۃ والطور ختم ہوئی اور سورۃ نجم شروع ہوئی۔ اس کا نمبر جو ہے وہ 53 ہے ترتیب کے لحاظ سے، یعنی فاتحہ سورۃ فاتحہ پہلی، بقرہ دوئی، آل عمران تیسری، اس حساب سے اس کا نمبر جو ہے وہ 53 ہے، لیکن نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 23 ہے، یعنی اس سے پہلے 22 سورت جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی اور اس کا نمبر 23 ہے نزول کے لحاظ سے، لیکن قرآن مجید کے ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 53 ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ نازل ہوئی رمضان المبارک میں اور نبوت کے 5ویں سال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے 5 سال بعد جب آپ کی عمر 45 تھی اور نبوت کا 5واں سال تھا، اس وقت یہ سورت رمضان شریف میں پوری سورت نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ تھا، یعنی جو سب سجدے قرآن مجید میں 14 ہیں، احناف کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں، تو جو سورت سجدے والی سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ یہ سورت النجم ہے۔ اور ایک سورت جو ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا یا کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورت علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم ما لم
علم الانسان ما لم یعلم، یہ صورت جو ہے اس کی 5 آیات پہلے نازل ہوئی. یہ بھی تو سجدے والی صورت ہے، تو سب سے پہلے تو یہی نازل ہوئی نا. لیکن اس کا جواب محدثین مفسرین نے یہ دیا کہ وہ 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی اور بہت عرصہ کے بعد باقی اس کی آیات جو ہے نازل ہوئی. ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ صورت جو مکمل نازل ہوئی اور اس میں سجدہ کی آیت تھی، وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت النجم ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے حرم شریف میں اعلان کیا کہ صورت نجم نازل ہوئی ہے اور پوری نازل ہوئی ہے. کفار بھی موجود تھے، مشرکین موجود تھے اور مسلمان بھی موجود تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ پوری صورت جو ہے پورے مجمع کے سامنے پڑھ کر سنائی. جب صورت مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، کیونکہ آخری آیت جو ہے وہ آیت سجدہ ہے. جب آپ نے سجدہ کیا تو ظاہر ہے کہ تمام مسلمان جو تھے انہوں نے تو سجدہ کرنا ہی تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کفار موجود تھے تمام سجدے میں گر گئے، اور تمام مشرکین اور کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جو آخری آیت ہے سجدے کی، اس کے سننے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے، کفار نے، تمام نے سجدہ کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام کفار و مشرکین نے سجدہ کیا مگر ایک کافر ایسا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا. اور اس نے کیا کیا کہ مٹی اٹھائی زمین سے، اور مٹی اور کنکریاں اٹھا کر اس نے اپنے ماتھے پر لگا دی. اس نے کہا میرا یہ سجدہ ہے. تو اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہے کہ وہ کون سا کافر تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے مٹی اٹھا کر اپنے پیشانی پر لگائی اور اس نے کہا میرا یہ سجدہ ہے. تو فرمایا کہ اس کافر کو میں نے جنگ میں قتل ہوا میں نے اس کو دیکھا ہے. جس نے یہ تکبر کیا اس کو میں نے مقتول دیکھا ہے، وہ جنگ میں قتل ہوا. اب یہ بات بتاتی ہے کہ وہ جو قتل سجدہ نہ کرنے والا تھا وہ قتل ہوا. میں نے جو تفاسیر کا مطالعہ کیا تو تفسیر روح البیان اور تفسیر صراط الجنان اور تفسیر جو ہے دیگر تفاسیر جو ہے ان کو میں نے دیکھا تو 3 آدمیوں کا نام وہ لیتے ہیں کہ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا. یعنی آدمی ایک کا نام لیتے ہیں، لیکن کسی تفسیر والے نے لکھا امیہ بن خلف ہے، یعنی جو ماسٹر اور مالک اور آقا تھا حضرت بلال کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نا، تو ان کا جو ماسٹر تھا، آقا تھا، مالک تھا، اس کا نام کیا تھا؟ امیہ بن خلف. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک تفسیر میں یہ آیا کہ وہ کون تھا؟ وہ عبداللہ بن امیہ بن خلف تھا. ایک تفسیر میں یہ ذکر ہے، اور ایک تفسیر میں ذکر ہے کہ وہ ابو لہب تھا، اور ایک تفسیر میں ذکر ہے کہ وہ ولید بن مغیرہ تھا. لیکن جو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو جنگ میں قتل ہوئے دیکھا ہے، تو ولید بن مغیرہ قتل نہیں ہوا اور نہ ابو لہب قتل ہوا ہے. تو قتل جو ہوا ہے وہ کون ہوا ہے؟ امیہ بن خلف. بدر کے میدان میں وہ قتل ہوا ہے، اس لحاظ سے وہ امیہ بن خلف بنتا ہے. اور اگر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آدمی بوڑھا تھا، وہ سجدہ نہیں کر سکا، اس لیے اس نے مٹی اٹھائی اور اپنے پیشانی پر لگا دی. اگر یہ روایت لی جائے تو وہ ابو لہب تھا جو بوڑھا تھا. اور اگر
دوسری بات قتل والی لی جائے تو امیہ بن خلف تھا، اور ولید بن مغیرہ کا جو نام آتا ہے وہ نہیں تھا، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت سنائی اور لوگوں نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے اور کفار نے، اس وقت ولید بن مغیرہ اور ابو جہل یہ دونوں جو تھے یہ طائف میں تھے، یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ولید بن مغیرہ بھی نہیں ہے، وہ وہاں تھا نہیں، وہ قتل بھی نہیں ہوا، اور ابو لہب جو تھا وہ بھی قتل نہیں ہوا، تو وہ بوڑھا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے اس نے مٹی اٹھا کر پیشانی پر لگائی ہو۔ لیکن جس آدمی نے سجدہ نہیں کیا اور وہ قتل ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق وہ کون تھا؟ امیہ بن خلف۔ یہ مختلف مفسرین نے ذکر کیا، میں نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اب یہ سورت جو ہے سورت النجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، اس کے اندر کئی اقوال ہیں۔ نجم ایک معنی نجم کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ثریا ستارہ ہے اس کو نجم بولتے ہیں، اور ثریا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آپ آسمانوں پر کہکشاں دیکھتے ہیں جس کو ملکی وے کہتے ہیں، یہ جو بہت سارے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں نا ملکی وے، ان کو ثریا بولتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے، اس ستارے کی شان یہ ہے، ان میں ایک ستارے کو بھی ثریا بولتے ہیں، ساروں کو بھی ثریا بولتے ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ اگر یہ ستارہ جو ہے یہ ملکی وے، اگر یہ صبح کے وقت طلوع ہو تو جتنی ملک میں دنیا پر کسی ملک میں جو وبائی امراض بیماریاں انسانوں میں پھیلتی ہیں، یہ صبح کے وقت اگر طلوع ہو تو نشانی ہے کہ وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ شام کو عشاء کے وقت طلوع ہو یہ ستارہ، تو اس وقت اس کی برکت یہ ہے کہ پھلوں میں، سبزیوں میں، کھانے پینے کی اشیاء میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس ستارے کے پیدا ہونے سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ صبح کے وقت طلوع ہو تو وہ ابتدا ہوتی ہے گرمی کی، اور اگر یہ عشاء کو یہ طلوع ہو یہ نشانی ہے کہ یہ اب سردی شروع ہو رہی ہے۔ یہ علماء مفسرین نے اس کے بعد چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس ملکی وے کے کہکشاں کے، ثریا کے ہر ستارے کو نجم بولتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام ستاروں کو جو ہے نا اس کو نجم بولتے ہیں، اور کسی بھی ستارے کو نجم بولتے ہیں، بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے۔ اور تیسرا قول اس کا یہ ہے کہ نجم جو ہے یہ بولتے ہیں، اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اس میں قرآن مجید نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس پیارے چمکتے ستارے محمد کی۔ تو نجم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اذا ہوا سے مراد کیا؟ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ غروب ہو رہا ہو، ایک معنی یہ، اور دوسرا ہوا کا معنی جب وہ نیچے اتر رہا ہو۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پر گئے تو جانے کا ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس میں جانے کا ذکر ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا ذکر جو ہے وہ ہے کہ جب آپ عرش سے اور آسمانوں سے نیچے تشریف لائے تو اس کا ذکر یہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، چمکتے ستارے کی، جب اس نے نزول فرمایا، یعنی وہ معراج سے جب نیچے تشریف لائے تو اس کی قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے۔ تو اس کا ایک معنی جو ہے وہ یہ ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے، نجم کہتے ہیں ان بیل بوٹوں کو، جو ان سبزیوں کو، ان بیلوں کو جن کا تنا نہیں ہوتا۔ مثلا ککر جو ہے یہ درخت ہے، اس کا تنا ہے، ٹالی ہے اس کا تنا ہے، کھجور ہے اس کا تنا ہے، تو جو درخت ہے تنے والے ان کو بولتے ہیں شجر۔
اور جو وہ بیلیں ہوتی ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا وہ زمین پر بکھرتی ہیں، جیسے خربوزے کی ہو گئی، تربوز کی ہو گئی، یا کریلے وغیرہ کی ہو گئی، یا انگوروں کی ہو گئی، تو ان کا تنا نہیں ہوتا، یہ زمین پر پھیلتی ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ نجم بولتے ہیں۔ تو جیسے قرآن مجید میں ہے، سورۃ الرحمن میں ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو نجم سے مراد کیا ہے؟ وہ بیلیں جن کا تنا نہیں ہے وہ زمین پر پھیلتی ہیں، تو جب وہ حرکت کرتی ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ اور وَالشَّجَرُ، اور درخت جو ہیں جن کا تنا ہے، وہ فرمایا وَالشَّجَرُ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، نجم وہ بیلیں جن کا تنا نہیں ہے زمین پر بکھری ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، اور شجر جو درخت ہیں تنے والے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ نجم کہتے ہیں ان بیلوں کو جن کا تنا نہیں ہوتا۔ تو نجم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ بیلیں جو بغیر تنے کی ہوتی ہیں۔ تو اب جو ہے نجم کا ایک معنی ہو گیا ستارہ جو غروب ہونے والا ہے، دوسرا نجم کا معنی ہو گیا وہ زمین پر پھیلنے والے بیل بوٹے جو جب حرکت کرتے ہیں تو ان کی قسم یاد فرمائی۔ اور تیسرا اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب آپ عرش سے نیچے تشریف لائے، واقعہ معراج میں آپ جب نیچے تشریف لائے آسمانوں سے اور عرش سے واپس آئے، تو فرمایا کہ قسم ہے اس پیارے چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ معراج سے اترے، ما ضل صاحبکم، قسم یاد فرمانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب فرمایا، تمہارا صاحب، اور کم سے مراد کفار مکہ ہے، یعنی اللہ نے فرمایا اے کفار مکہ، اے قریش مکہ، تمہارا صاحب اس لیے فرمایا کہ وہ بڑے عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ان کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا آپ کے ساتھ گفتگو کرنا تھا، ان کا آپ کے ساتھ میل ملاپ تھا، کیونکہ ظاہر ہے آپ قبیلہ قریش سے تھے، آپ مکے کے شہر رہنے والے تھے، آپ کی ساری زندگی وہاں گزری، تو فرمایا تمہارا صاحب جن کا رات دن تم سے پوشیدہ نہیں، جن کی بچپن اور ان کا لڑکپن اور ان کی جوانی اور ان کا جو ہے عصمت تک پہنچنا تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ تمہارا صاحب جو ہے ما ضل، یہ گمراہ نہیں ہوا، ہاں جی، وما غوا، اور نہ یہ بہرا ہوا، نہ یہ بہکا، نہ یہ رستے سے بھٹکا، نہ یہ بہرا ہوا۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ نجم، یہ ستارہ پاک جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی مرضی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ جواب ہے اس بات کا جو کفار کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن بناتے ہیں اور خود بنا کر ہمارے سامنے لاتے ہیں، یا کسی سے سنا کر، کسی سے معلوم کر کے ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے ان پر کیسے یہ الزام لگاتے ہو، وہ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، وہ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ان 4 آیات کا انشاءاللہ آج ترجمہ ہوگا، پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک انشاءاللہ ان 4 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اب یہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی ہیں نا، تو کچھ وہ ہیں جو حروف تہجی کی قسمیں ہیں۔ حروف تہجی جیسے قرآن مجید کی سورت شروع ہوتی ہے نون والقلم وما یسطرون، یہاں بھی قسم ہے لیکن یہ حروف تہجی ہے جو علیحدہ حرف ہے۔ اسی طرح فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یہاں بھی قسم یاد فرمائی، لیکن یہ بھی حروف جو ہے نا یہ حروف تہجی ہیں، مقطعات ہیں، ان کی قسم یاد فرمائی۔ حامیم، اس سے بھی کلام کو شروع فرمایا، لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی قسم یاد فرمائی، چیزوں کی قسم یاد فرمائی،
ان اسما، ان چیزوں کے ناموں کی قسم یاد فرمائی. جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ فرمایا والطور، پچھلی آیت جو ہے پچھلی صورت گزری ہے اس میں کیا فرمایا؟ والطور و کتاب مستور، یعنی 6 قسمیں یاد فرمائیں. طور پہاڑ کی قسم، والطور، ہاں جی، کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، رق منشور جو پیپر میں لکھا ہوا ہے اس کی قسم، بیت المعمور کی قسم، سقف المرفوع کی قسم، بحر المسجور یہ جو سمندر ہے اس کی قسم. یہ قسمیں اللہ نے یاد فرمائی. ایک مقام پر قسم یاد فرمائی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. یہ قسم، یہ فرشتوں کی صف باندھنے کی قسم یاد فرمائی یہاں اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح ہمارا پچھلا درس گزرا والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یہ قسم یاد فرمائی. یہاں ہواؤں کی قسمیں یاد فرمائی. آگے والمرسلات عرفا، وہاں بھی آپ نے اللہ نے قسمیں یاد فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کئی چیزوں کی قسمیں یاد فرمائیں. ایک تو آپ نے قسم یاد فرمائی کس کی؟ ایک چیز یہ قسم یاد فرمائی جہاں اظہار قدرت کے لیے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں جن کی میں قسم یاد فرما رہا ہوں یہ میری قدرت میں ہیں، یہ چیزیں یہ میری طاقت میں ہیں یہ چیزیں. جیسے فرمایا والزاریات ذروا، یعنی وہ ہوائیں جو ہم بھیجتے ہیں یہ کتنی زبردست قسم کی مضبوط قسم کی ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، جو قوموں کو تباہ کرتی ہیں. ہواؤں کی ساری قسمیں فرمایا یہ اظہار قدرت کے لیے اللہ نے قسم یاد فرمائی. اسی طرح والنازعات غرقا، یہاں بھی قسم یاد فرمائی. والمرسلات عرفا میں قسم یاد فرمائی. والنجم میں قسم یاد فرمائی، ستارے کی قسم یاد فرمائی. تو یہ اظہار قدرت کے لیے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ہیبت اور ڈر کو مخلوق کو ڈرانے کے لیے، ان کو رعب بیان کرنے کے لیے، ان کو ہیبت میں ڈالنے کے لیے اللہ نے قسمیں یاد فرمائیں. جیسے قرآن مجید میں فرمایا لا اقسم بیوم القیامت، یعنی قسم مجھے قیامت کے دن کی. تو قیامت کے دن کی قسم یاد فرمانا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، ہیبت پیدا ہو کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہے. اس لیے اللہ نے اس کو قسم یاد فرمائی، اظہار قدرت کے لیے، دوسرا اظہار ہیبت کے لیے، تیسرا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ قسم یاد فرماتا اظہار نعمت کے لیے کہ میری نعمتیں تمہارے اوپر ہیں. جیسے فرمایا والتین، مجھے قسم ہے فگ کی. والزیتون، مجھے قسم ہے اولیو کی. وطور سینین، مجھے قسم ہے طور کی. وہ فرمایا وہذا البلد الامین، یہ بھی کہ مجھے قسم ہے کس کی؟ مکہ مکرمہ شہر کی. تو یہ اظہار نعمت کے لیے اللہ نے قسمیں یاد فرمائیں. اور کبھی رب تعالیٰ جل شانہ نے مرتبے اور عظمت کے اظہار کے لیے قسمیں یاد فرمائیں، اس کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے. جیسے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں آپ پھرتے ہیں. تو یہ قسمیں یاد فرمائیں. اب ان قسموں کے یاد فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی مختلف ہیں. ایک مقصد اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسمیں یاد فرمائیں ان میں توحید کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے. جیسے اب دیکھیں والصافات صفا، جہاں فرشتوں کی صفوں کی قسم یاد فرمائی. والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. اتنے قسمیں یاد فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ ان الہکم لواحد، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے. تو یہ صورتوں کو یعنی اتنا اہم مضمون بیان فرمانے کے بعد مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر بیان فرماتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں دوسری سورج جو پچھلی سورت زاریات گزری ہے، والزاریات ذروا فالتالیات ذکرا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. یہ جو 4 ہواؤں کی قسمیں یاد فرمائیں، اس کے فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ قیامت کا دن جو ہے
وہ واقع ہونے والا ہے، اور اس میں حشر نشر جزا اور سزا ہوگی۔ قیامت کا ذکر کرنے کے لیے، اس کو انفسائز کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اس کا پختہ کرنے کے لیے، قیامت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ ساری قسمیں یاد فرما کر کیا کہا؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ اس دن جو ہے وہ دن انما توعدون، جس دن کا وعدہ کیا گیا وہ سچی بات ہے، اور وہ وان الدین لواقع، دین کہتے ہیں قیامت کے دن کو، مالک یوم الدین جیسے آتا ہے کہ اس قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے اور تمہاری جزا و سزا ہوگی۔ اور اسی طرح ایک مقام پر قیامت کا عذاب ذکر کرنے کے لیے بھی رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جیسے فرمایا والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ ایسا عذاب واقع ہونے والا ہے قیامت کے دن کہ جس کو کوئی آدمی ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ بھی مقصد قیامت کے ذکر کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تیسرا جو مقصد ہے ذکر کا، جو مکی صورتوں میں ہے، مکی صورتوں میں 3 چیزیں ذکر ہوتی تھی۔ اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہوتا تھا، اور قیامت کا ذکر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ نمازوں کا ذکر نہیں، کیونکہ نمازیں فرض ہی نہیں تھی، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، روزوں کا ذکر نہیں مکی صورتوں میں اس لیے کہ روزے فرض نہیں تھے، اور جو ہے حج کا ذکر نہیں کہ حج فرض نہیں تھا، جہاد کا ذکر نہیں کہ مکی صورتوں مکہ میں جہاد نہیں تھا، حقوق العباد اور ان چیزوں کا ذکر نہیں اس لیے کہ وہ چیزیں ابھی حکومت قائم نہیں ہوئی اور اتنا جو ہے امت پھیلی نہیں، تو ان چیزوں کا ذکر نہیں۔ مکی صورتوں میں صرف 3 چیزوں پر زور دیا گیا، اللہ کی توحید پر، قیامت کے دن پر، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر۔ تو میں نے ذکر کیا کہ سورۃ والصافات میں توحید کا ذکر فرمایا، سورۃ زاریات میں ذکر فرمایا قیامت کے حشر و نشر جزا و سزا کا، سورہ والطور کی قسمیں یاد فرما کر ذکر فرمایا کہ یہ عذاب بڑا سخت ہے قیامت کے دن جو واقع ہونے والا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اور جو ہے سورہ نجم، اس کو ذکر فرمایا، تو اس میں ذکر کر کے کس کا؟ حضور کی رسالت اور نبوت کا ذکر کیا۔ فرمایا والنجم اذا قسم ہے ستارے کی جب اس نے طلوع فرمایا، کیا؟ ما ضل صاحبک، حضور کی تعریف ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے۔ ہاں جی، اور یہ دیکھیے اس میں ایک بات اور ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے نا، یہ ایک جگہ دوسری کی وضاحت کرتا ہے، آپس میں جو ہے نا ٹکراتا نہیں ہے کہ ایک جگہ جو ایک معنی اور ہو دوسری جگہ پہ اور معنی ہو۔ قرآن مجید جو ہے ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہے، بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں، ٹکراتی نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہے معنی کیا ہے؟ ما دلہ کہتے ہیں گمراہی کو، بے راہ چلنے کو، بہکنے کو، تو اللہ فرمایا ما ضل، یہ ماضی مطلق ہے، ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک پہلی ماضی جو ہے ماضی مطلق ہے۔ اسی طرح ماضی قریب ہوتی ہے، ماضی بعید ہوتی ہے، ماضی شکی ہوتی ہے، ماضی احتمالی ہوتی ہے، ماضی استمراری ہوتی ہے، یہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ تو ماضی مطلق وہ ہوتی ہے جو زمانے سے پاک ہو، جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے ماضی قریب ہے نا، اس میں ہوتا ہے کہ قریب کا زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی بعید جو ہے اس میں بعید کا زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن ماضی مطلق وہ ہوتی ہے جس میں نہ قریب کا زمانہ ہوتا ہے نہ بعید کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ما ضل، کہ یہ ماضی مطلق ہے، معنی کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہارا صاحب نہ بہکا نہ بھٹکا، کب؟ نہ زمانہ قریب میں نہ زمانہ بعید میں، یہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ اب وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں علیہ باللہ آپ کے بہکنے کی، آپ کی علیہ باللہ گمراہی کی، وہ کتنی بڑی غلطی میں ہے۔ اور وہ جیسے وہ میں نے ایک جمعہ پر بھی ذکر کیا تھا، یا امریکہ کا کوئی مولوی صاحب ہیں یا مولوی یا مسٹر صاحب ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، بچوں کو تو ان کے نام بھی یاد ہیں، مجھے بتا رہے تھے کوئی،
اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال جب آپ کو نبوت ملی اس سے پہلے آپ مسلمان بھی نہیں تھے. یہ مجھے بتایا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے جو اس نے کہی اس جاہل نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال جب آپ کو نبوت ملی اس سے پہلے آپ مسلمان بھی نہیں تھے، آپ کو ایمان کا پتہ بھی نہیں تھا، آپ کو اسلام کا اور قرآن کا پتہ بھی نہیں تھا. لیکن یہ اگر مسلمان نہ ہونا، آپ مجھے بتائیے کہ مسلمان نہ ہونا یہ گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی صفات سے، ذات سے غافل ہونا اور کسی مقصد کو جو ہے ہدایت کو نہ پانا یہ گمراہی ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آ چکے ہیں. یہ آپ کو پہلے نبی نہیں ہیں. آدم علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، اتنے انبیاء آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. ان کا دین جو تھا عرب میں مشہور تھا کہ لوگ کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء موجود تھے، لوگوں کو پتہ تھا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. اور آپ سے پہلے جو ورقہ بن نوفل تھا، حضرت خدیجہ کا کزن، وہ عیسائی تھا، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں اسلام چاہے وہ عیسائی کی شکل میں تھا، یہودیت کی شکل میں تھا یا اسلام کی شکل میں تھا، اس کی معلومات لوگوں کو تھیں. اور جو اہل کتاب تھے عیسائی یا یہودی، ان کو کافر نہیں کہا گیا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے دین پر موجود تھے، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے. ان کو کافر نہیں کہا گیا. کافر ان کو تب کہا گیا جب انہوں نے اسلام کا انکار کیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں، آپ کے زمانے میں جب وہ دین موجود تھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دین کا پتہ نہیں تھا اور باقی لوگوں کو دین کا پتہ تھا؟ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا، وہ بعض کتابیں پڑھ کر تو ان کو عقل آنی چاہیے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے ما دلہ. آپ نہ زمانہ بچپن میں، نہ زمانہ جوانی میں، نہ زمانہ اپنے دیڑھ عمر میں، 40 سال سے پہلے، 40 سال کے بعد، ما دلہ یہ مطلق ماضی ہے، نہ قریب کی قید ہے نہ بعید کی قید ہے. فرمایا نہ آپ بھٹکے، نہ بہکے، وما غوا اور نہ بے راہ چلے. ہاں جی، کیوں؟ اس کی کئی دلائل ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد بھٹکتے ہیں یا آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، معصیت کا کام علیہ باللہ کرتے ہیں، تو امت کو کیا حکم ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. کیا مطلب؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو یہ کہاں آیا کہ اتباع صرف نیکی میں کرو؟ مطلقاً آیا نا کہ حضور کی اتباع کرو. تو یہ فَاتَّبِعُونِی بتاتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ بھٹکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کی بھٹکنے میں بھی اتباع کرو. ہاں جی، یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے نہیں ہیں، آپ نے کبھی بے راہ نہیں چلے، آپ بہکے نہیں ہیں. اس لیے حکم ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں اتباع کرو، سوائے ان خصوصیات کے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے. اس میں حکم نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یا وہ بعض چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ یہ حضور کی خصوصیات. جیسے آپ نے منع فرما دیا کہ جب کسی نے آپ کی طرح روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا حضور آپ رکھتے تسلیم. آپ نے فرمایا کہ لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح تھوڑا ہوں. ہاں جی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، نہ تم میری طرح ہو. اس لیے کہ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. یطعمنی ربی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے.
تو یہاں آپ نے منع فرمایا نا، تو جس چیز میں آپ نے منع فرمایا کہ یہ میری خصوصیات ہیں، آپ اس میں میرے نقش قدم پر نہیں چلو، 9 نکاح 11 نکاح نہیں کرو، آپ کے لیے 4 نکاح کا حکم ہے، وہ بھی آپ اگر عدل کر سکو، اللہ تعدلو کا ذکر آتا ہے کہ اگر عدل کر سکو تو پھر تم کرو، اگر عدل نہیں کر سکے تو پھر آپ کے لیے ایک ہی ہے، اس سے نہیں بڑھو۔ تو آپ کے لیے بہت ساری خصوصیات ہیں جو صرف آپ کے لیے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا، نہ بہکا، نہ گمراہ ہوا۔ اب قرآن مجید جب کہتی نہیں بھٹکا، اب آپ جو آیت نکال کے رہے ہیں، جیسے کہ بعض ترجمہ والوں نے غلط ترجمہ کیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ سورۃ والضحیٰ ہے، والضحیٰ میں آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضلّہ بھی وہی صیغہ ہے، اس کا بھی جو ہے مصدر وہی ہے، اور دالن کی مصدر بھی وہی ہے۔ تو اگر دلہ کا معنی یہاں ہے ما دلہ، ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ تمہارا صاحب بھٹکا نہیں، بہکا نہیں۔ اور جب دلہ کا معنی گمراہی ہے تو وہاں جو ہے اگر آپ کہیں کہ جب آپ کو بھٹکا ہوا پایا، جب آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ بھٹکتے ہیں، تو آیت مخالف ہو گئی۔ یہاں فرمایا کہ تمہارا صاحب نہ زمانہ قریب میں بھٹکا، نہ زمانہ بعید میں بھٹکا، یعنی کبھی آپ گمراہ نہیں ہوئے، کبھی آپ بہکے نہیں، کبھی آپ بھٹکے نہیں، یہ تو یہ کہہ رہی ہے۔ اور وہاں آپ ترجمہ کرتے ہو کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، جب ہم نے آپ کو گمراہ پایا علیہ باللہ، تو پھر ہم نے اپنی طرف راہ دی۔ ہاں جی، جب وہاں دالن کا معنی یہ کرو تو وہی کیا معنی یہ تو یہ قرآن کی آیت ایک سے دوسرے سے ٹکرا رہی ہے نا، یہاں کہ آپ کبھی بھٹکے نہیں، اور وہاں کہ آپ بھٹکے تو آپ کو ہماری طرف راہ دی۔ وہاں بھٹکنا معنی نہیں ہے، وہاں اس کا معنی یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اصل دال جو ہے وہ اس درخت کو کہتے ہیں جو آپ چٹیل میدان میں، جہاں کوئی رستہ نہ ہو، سڑکیں نہ ہوں، شمال جنوب مشرق مغرب کا پتہ نہ چلتا ہو، اور جب قافلے چلتے تھے تو ان کو رستے کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ سارا چٹیل میدان ہے، ہر طرف جو ہے بالکل بیابان جنگل ہے، اور بالکل چٹیل میدان ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس قافلے نے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ تو اس چٹیل میدان میں عام طور پر جو ہے، جب ہم نے بھی بچپن میں سفر کیا اپنے والدین کے ساتھ، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ جب یہ بعض علاقوں میں جب جاتے وہ، تو وہاں ایک دور ایک جانڈ جو ہے درخت کا پرانا نظر آتا جنگل میں، تو وہ کہتے ہیں کہ سیدھے اس درخت کی طرف جانا ہے، وہاں سے پھر آگے رستہ جو ہے ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اس درخت کو دیکھ کر وہ سیدھا چلتے، جب درخت کے پاس پہنچتے وہاں سے آگے پھر دوسرے درخت کا انتخاب ہوتا اور پھر رستہ کو پا لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دال فرمایا گیا، فرمایا آپ اس بیابان میں، اس جنگل میں آپ ہدایت کے وہ درخت ہیں جس کو دیکھ کر لوگ سیدھا راستہ پا لیتے ہیں۔ یہ آپ کا معنی ہے، یہ معنی ہے دالن کا، کہ آپ وہ درخت ہیں جنگل میں، آپ وہ درخت ہیں بیابان میں جس کو دیکھ کر جو ہے رستہ بھولنے والا اپنا رستہ پا لیتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، دال کا معنی کیا ہے؟ جب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو پھر اپنی طرف راہ دی، ایک یہ معنی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سورہ یوسف آتی ہے، سورہ یوسف میں جو ہے سورہ یوسف میں آتا ہے اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، کہ جب یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام رو پڑتے، جب رو پڑتے تو جو پوتے تھے
یا فیملی ممبر تھے وہ کیا کہتے کہ قالو انکا، اے یعقوب علیہ السلام، اے دادا جان، انکا لفی دلالک القدیم، آپ یوسف کی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ یوسف کی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے جب یوسف کا ذکر آتا ہے آپ کو وہ محبت یاد آ جاتی ہے اور آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دلال کا معنی گمراہی ہو تو معنی کیا بنے گا؟ اے ابا جان، دادا جی، آپ پرانی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یعنی کون سی گمراہی تھی جو یعقوب علیہ السلام کو تھی کہ اگر آپ اس کا معنی گمراہی کریں تو قرآن مجید فرماتا ہے انکا لفی دلالک القدیم، فیملی کہتی، پوتے پوتیاں کہتے، نواسے وغیرہ کہتے، وہ سارے کہتے بابا جان آپ یوسف کی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے آپ روتے ہیں۔ ہاں جی، تو جب دلال کا معنی کیا ہے؟ محبت میں ڈوبنا۔ یہاں بھی فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب آپ کو جو ہے اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو پھر ہم نے اپنی طرف راہ دی۔ اور اگر اس کا معنی جیسے یہ دلہ فرمایا کہ تمہارا صاحب نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا، اگر گمراہی کا معنی ہو تو پھر جو ہے نا، جو ہے بھٹکنا یا بے راہ چلنا، ایک ہے عام آدمی کا بے راہ چلنا، ایک ہے نبی کا بے راہ چلنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جن مفسرین نے نسبت کی ہے کہ آپ سے لغزش ہوئی ہے، آپ سے ذلت ہوئی ہے، یہ جو ذلت کا لفظ ہے نا، یہ کہتے ہیں پھسلنے کو، کہ آدمی چلتا چلتا بغیر ارادے کے پھسل جائے، تو وہ تو کوئی گناہ عیب نہیں ہوتا نا، پھسل جائے، یا کسی کا ارادہ گناہ کرنے کا نہیں ہے لیکن اس سے یہ ایسا خلاف شرع کو فعل واقع ہو جاتا ہے تو اس کو ذلت بولتے ہیں جو انبیاء سے سرزد ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھا ہوگا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقربا هذه الشجرۃ، اے آدم اور حوا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب جب اللہ نے منع فرمایا تو اب آدم علیہ السلام گئے اس کے قریب یا نہیں گئے؟ ہاں جی، آدم بھی گئے اور حضرت حوا بھی گئیں، اور جب انہوں نے ان سے وہ فعل سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نسی آدم بھول گئے، نسی آدم ولم نجد لہ عزما، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کا ارادہ نہیں تھا۔ ہاں جی، نسی آدم قرآن فرماتا ہے آدم بھول گئے، یعنی ان کو درخت گندم کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، میرا حکم تھا، لیکن نسی آدم بھول گئے، اور جب بھول گئے ولم نجد لہ عزما، لیکن ہم نے دیکھا کہ دور دور تک ان کا ارادہ نہیں تھا اس طرف جانے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کا بھولنا جو تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ کی طرف سے کیوں تھا؟ کہ اس کے اندر ہزاروں حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنا تھا، یہ ساری دنیا کو آباد ہونا تھا، پھر کافروں کو جہنم کے لیے تیار کرنا تھا۔ اب اگر آپ جنت میں رہتے تو وہاں جنت میں اولاد تو نہیں ہوتی، تو یہ سارا جہان کیسے آباد ہوتا؟ اب جہان کو آباد کرنا ہے، پھر جنت میں اولاد نہیں ہوتی، دنیا کو آباد کرنا ہے، جنت کو آباد کرنا ہے، دوزخ کو آباد کرنا ہے۔ تو اللہ کی حکمت کیا تھی کہ آدم علیہ السلام سے وہ ان پر نسیان طاری کر دیں، وہ بھولیں، گندم کا دانہ کھائیں، اللہ پھر ان کو جنت سے نکالے اور پھر ان کی اولاد ہو، مومن بھی ہوں کافر بھی ہوں، اور پھر جنت بھی آباد ہو اور جہنم بھی آباد ہو۔ تو فرمایا نسی آدم لم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام جو تھے وہ بھول گئے، لیکن ہم نے ارادہ نہیں پایا کہ انہوں نے ان کا ارادہ غلطی کرنے کا ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے لیے فرمایا کہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ حضرت قرآن مجید فرقان حمید نے
وعصى آدم ربه فغوا، وعصى آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عصا نافرمانی کی، فغوا، اور وہ جو ہے اپنے راستے سے ہٹ گئے، اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا فرمایا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا قرآن میں وعصى آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے نافرمانی رب کی اور غوا رستے سے ہٹ گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا صاحب نہ بھٹکا نہ بے راہ ہوا۔ تو یہ فرق ہے سیدنا آدم علیہ السلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آدم علیہ السلام کا جو رستے سے ہٹنا ہے وہ بھی وحی الہی تھی، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اس کے اندر ہزاروں حکمتیں تھیں جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ رب تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنا تھا، جنت و دوزخ کو آباد کرنا تھا، ہزاروں کروڑ اس کے اندر حکمتیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فعل سرزد کرایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوانی تک، جوانی سے اپنی ادھیڑ عمر تک اور آخر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ اب یہ فرمایا صاحبکم، یہ صاحبکم سے مراد یہ کہ کفار کو یہ کہا کہ تمہارا ساتھی جن کو تم صبح و شام دیکھتے تھے، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کفار کو کہا تمہارا صاحب، جن کو تم کہتے ہو نا قرآن اپنی طرف سے بنا کے لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رب کا کلام ہے، ہوتا رب کا کلام نہیں، خود بناتا، فرمایا نہیں، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا۔ اب یہاں سے یہ ایک معنی ہوتا ہے کہ اس نے سوال کیا حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو صاحب کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کو صاحب کہہ سکتے ہیں؟ تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا صاحب کے دو معنی ہیں۔ اگر تو آپ دنیا داری کے حساب سے کہتے ہو، جیسے آپ کہتے ہو جی شیخ صاحب، پادری صاحب، پروفیسر صاحب، یا آپ ان دنیا داروں کو صاحب جیسے بولتے ہیں، ہاں جی، وکیل صاحب آ گئے جی، شیخ صاحب آ گئے جی، پادری صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، اس لحاظ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کہ محمد صاحب۔ فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 14 میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صاحب نہیں کہہ سکتے، محمد صاحب آپ یہ کہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ان کو جو صاحب اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاحب کا معنی آقا ہوتا ہے، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے مختار، ہمارے بادشاہ، اس لحاظ سے جو صاحب کا معنی ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ سکتے ہو، اور وہ ادروائز آپ ان کو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس طرح فرمایا یہاں جو فرمایا نا، وہ فرمایا کہ کفار کو کہا کہ تم ان کو ہر وقت ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہارے صاحب ہیں اور تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو، اس لحاظ سے قرآن نے ان کو صاحب کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صاحب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے والے ہیں، ساری جو 40 سال کی عمر ہے آپ نے ان کے ساتھ گزاری ہے، اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس کے شان نزول ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو آپ نے یہ صورت سنائی ان کو اور کہا کہ یہ نجم، اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم یاد فرمائی اور کہا کہ تمہارا صاحب نہ پھٹکا نہ بے راہ ہوا، اور اس کے آگے پھر جو ہے آپ کے معراج کا ذکر آیا، آپ کی شان کا ذکر آیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ ذکر آیا۔ تو ابو لہب جو حضور کا سکا چچا تھا، اس نے، ان کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ حضور کی صاحبزادیہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی نسبت ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا جو اس دور میں ہوا کرتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ابو لہب کے خلاف بھی تبت یدا نازل ہوئی، تو اب ابو لہب نے کہا کہ جاؤ
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کا انکار کرو اس صورت کا، اور ان کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو عتبہ بن ابی لہب جو حضور کا یعنی کزن تھا عتبہ، اور حضور کی صاحبزادیاں ایک عتبہ کے گھر تھی ایک عتیبہ کے گھر تھی، ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا یہ سورت نازل ہوئی والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب اس نے طلوع فرمایا۔ تو کہنے لگا میں والنجم اذا ہوا کا انکار کرتا ہوں، ما ضل صاحبکم وما غوا کا انکار کرتا ہوں، اور آگے جو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں۔ اور کہا میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور گستاخی آپ کی جو میں الفاظ نہیں نکال سکتا، اس نے آپ کی گستاخی کی، اور جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگوں کے سامنے اس نے میری صاحبزادی کو طلاق دی ہے، رشتہ توڑ دیا ہے، میرے ساتھ یہ گستاخی کی ہے، تو آپ نے بد دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے اس پر ایک کتا مسلط کر دے۔ یہ ہم نے بد دعا فرمائی۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس کی تیاری ہو گئی، چونکہ وہ لوگ تاجر تھے، تو تجارت کے لیے وہ سیریا کی طرف گئے۔ جب چل پڑے، ابو لہب بھی ساتھ تھا، عتبہ بھی ساتھ تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، جیسے وہ قافلے میں جاتے ہیں، اور جنگل بیابان تھا، جنگل میں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا۔ جب خیمے وغیرہ لگا چکے تو پادری آیا، راہب آیا، جو وہاں کے کلیسا کا عبادت گزار تھا راہب، اس نے کہا یہاں نہیں ٹھہرو، یہ جگہ بڑی خطرناک ہے، یہاں جنگل کے جانور رات کو آتے ہیں اور بندوں کو مارتے ہیں، اور تمہارے پاس جو کوئی سامان ایسا نہیں حفاظت والا، تو تم یہاں نہیں ٹھہرو۔ تو چونکہ وہ پڑاؤ ڈال چکے تھے، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ تو اب ابو لہب ساتھ تھا، تو ابو لہب جو تھا وہ کہتا ہے اپنے سارے ساتھیوں کو کہ مجھے محمد کی دعا کے قبول ہونے کا وقت نظر آ رہا ہے، کہ آپ نے تھا نا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے اس پر ایک کتا چھوڑ۔ کہتا ہے ابو لہب کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا جو انہوں نے میرے بیٹے کے بارے میں کی ہے، آج مجھے اس کے قبول ہونے کا وقت نظر آ رہا ہے۔ تم ایسا کرو، سارا سامان ایک جگہ اکٹھا کرو، اس کے اوپر جو ہے نا میرے بیٹے کی چارپائی ڈالو، اور اس کو اوپر سلاؤ، اور تم جو ہے نا دائرہ بنا کر اس کے ارد گرد سو جاؤ۔ ہاں جی، جو دلائل النبوت میں جو ہے محدثین اس واقعے کو لکھتے ہیں، اور دیگر کتابوں میں، کہ وہ سو گئے رات کو، شیر آیا، اس نے ایک ایک کو سونگا، اس نے جو جتنے گول دائرے میں سوئے ہوئے تھے اس نے ایک ایک کو سونگا، اور کسی پر حملہ نہیں کیا۔ پھر اس نے جست لگائی، دائرے کے اندر آیا، اور ظاہر ہے کہ جو بتا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اور ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے، وہ اندر آیا۔ پھر اس نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کر وہ جو سامان کے اوپر جو سویا ہوا تھا عتبہ، اس پر حملہ کیا اور اس کو مارا۔ مارنے کے بعد اس کو کھایا نہیں، گستاخ رسول تھا، اس کو کھایا نہیں۔ مارنے کے بعد اس کو مار کر پھر نیچے اترا، ٹھہرا، اور کسی کو کچھ نہیں کہا، اور چھلانگ لگا کر واپس چلا گیا، کسی کو نہیں مارا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بد دعا عتبہ کو یہ لگی، یہ بھی اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے جل شانہ، قسم ہے ستارے کی جب سے اس نے طلوع فرمایا، جب وہ اترا، حضور معراج سے اترے، ہاں جی، تو فرمایا کہ ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا۔ وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، مگر وہ بولتے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی
آپ نے جو بھی کلام فرمایا کبھی آپ نے اپنی مرضی سے کلام نہیں فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، آپ اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کا مزار شریف جو ہے کائرو میں ہے، میں نے حاضری دی ہے ان کے مزار شریف پر، جو ان کی باپ کی مسجد ہے، مسجد عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں، اس مسجد میں حضرت کا مزار ہے، ان کے صاحبزادے کا عبداللہ بن عمر کا، یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ان عبداللہ بن عمر بن عاص کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتا میں اس کو یاد کرنے کے لیے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ کوئی بھی بات کنت اکتب کل شیء، جو بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتا میں اس کو لکھ لیتا اور میں ارادہ کرتا کہ میں اس بات کو حفظ کروں گا، لیکن میرے پاس وہ کتاب بھی ہوتی جس میں میں لکھ لیتا تھا۔ فنہتنی قریش جو تھے نا انہوں نے مجھے منع کیا، انہوں نے کہا فقالوا انت تکتب کل شیء تسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے منع کیا لکھنے سے، انہوں نے کہا کہ تو ہر شے لکھ لیتا ہے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سنتا ہے اس کو لکھ لیتا ہے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ بشر ہیں، ایک انسان ہیں، اور ان کو غصہ بھی آتا ہے، ان کو ناراضگی بھی آتی ہے، ہاں جی، وہ دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں، دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو ہر بات ان کی لکھ لیتا ہے۔ یتکلم فی الغضب، وہ غصے میں بھی تو باتیں کرتے ہیں نا، جب غصے میں باتیں کرتے ہیں تو وہ حق تھوڑی ہوتی ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے، تو ہر بات نہ لکھا کر۔ فامسکت عن الکتاب، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے منع کیا تو میں لکھنے سے رک گیا، میں نے حضور کی باتیں لکھنی چھوڑ دی۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، حضور میں جو بھی آپ سے سنتا تھا میں لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں اس کو یاد کروں، اس طرح میں لکھتا تھا، میرے پاس کتاب تھی۔ اب قریش نے مجھے منع کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، بشر ہیں، تو وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی غصے میں، کبھی ناراضگی میں، کبھی دنیا کی بات، کبھی دین کی بات، تو آپ ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ ہر بات کا لکھنا ضروری ہے، تو آپ غصے میں بھی کبھی بات کرتے ہیں تو وہ صحیح تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اکتب، رک نہیں، لکھ، ہر چیز لکھ، جیسے میں پہلے لکھا کرتا تھا۔ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، آپ نے قسم یاد فرمائی۔ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ما خرج منی الا الحق، میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی زبان اقدس سے نکلتا ہے، چاہے وہ غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، وہ دنیا داری کی بات ہو، وہ دین کی بات ہو، اس حدیث کی روح سے کیا نکلا کہ آپ سوائے حق کے آپ سے زبان اقدس سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے، ما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوسری حدیث ہے، ایک حدیث جو ہے اسی سلسلے میں، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا اقول الا حقا، میں سوائے حق کے کوئی بات نہیں کہتا، میں سوائے حق کے
کوئی بات نہیں کہتا. قال بعض اصحابی فإنک تداعبنا، بعض صحابہ نے کہا حضور آپ تو کبھی کبھی جو ہے دنیا داری میں یا لوگوں کے ساتھ مل جل کر یا غصے میں، ناراضگی میں یا دنیا داری کی باتوں میں بھی آپ مصروف ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ بھی حق ہوتا ہے؟ قال انی لا اقول الا حقا، فرمایا میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہتا، میں سوائے حق کے. اب حضور کا ہر فعل جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. حضور کا ہر فعل کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. میں آپ کو قرآن مجید کی چند باتیں عرض کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات غور سے سنی ہے، اور میرا درس جہاں جہاں بھی جائے گا نا، جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ بعض لوگ جو گمراہی پھیلاتے ہیں ان کی تفسیریں سنتے دیکھتے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں. میں قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں، میں ایسے اپنے اٹکل پچی اور اپنے گمان سے بات نہیں کر رہا. سورہ احزاب میں اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے، سورہ احزاب میں حضرت زینب کے نکاح کا ذکر آتا ہے. یاد کا پڑھا ہے کبھی کسی نے ترجمے میں؟ سورہ احزاب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، ان کے ساتھ کس کا نکاح کیا تھا حضور نے؟ حضرت زینب کا. حضرت زینب جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں تھی. حضرت زید جو تھے وہ ان پر غلامی کا داغ تھا، تو حضور نے حضرت زینب اور ان کے بھائی کو کہا کہ ان کا نکاح حضرت زید سے کر دیں. حضرت زینب نکاح کر لیا، لیکن چونکہ آپ کی بڑی عظمت تھی، بڑی شان تھی، ایک بڑا قبیلہ تھا اور ان کو غلامی کا داغ تھا، میاں بیوی میں بنی نہیں. جب نہیں بنی تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. یہ 22ویں پارے میں ذکر ہے قرآن مجید میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا. اس کا ذکر حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. جب نکاح ہو گیا، آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا. اللہ نے قرآن مجید کی آیت اس کے بعد نکالی، بعد بھیجی. نکاح ہونے کے بعد آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی، جو آیت نمبر 37. اللہ نے کیا فرمایا؟ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا. جب حضرت زید نے حضرت زینب کو نکاح سے فارغ کر دیا، طلاق دے دی، تو حضور نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا. نکاح کیا حضور نے. قرآن کی آیت اس وقت تک نہیں آئی. جب نکاح ہو گیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ نکاح آپ نے نہیں کیا، یہ ہم نے نکاح کیا آپ کا حضرت زینب سے. دوسری آیت دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو کفار مکہ تلواریں لے کر دروازے پر کھڑے تھے. آپ نے کنکریاں اٹھائیں، ان کے منہ پر ماری، یا شاہت الوجوہ کہہ کر. ہاں جی، وہ اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے. کنکریاں مار کے آپ چلے گئے. ہاں جی، اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ انفال اور آیت نمبر 17، سورت نمبر 8 انفال آیت نمبر 18. رب نے کیا فرمایا؟ وما رمیتا اذ رمیتا. اے محبوب، آپ نے نہیں ماری کنکریاں جب آپ نے ماری. وما رمیتا، آپ نے کنکریاں نہیں ماری. اذ رمیتا، جب آپ نے ماری. ہاں جی،
ما رمیتا اذ رمیتا، آپ نے کنکریاں نہیں ماری جب آپ نے کنکریاں ماری، ولکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے ماری ہیں۔ اب بتائیے کہ کنکریاں ان کو پڑ گئیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں ماری، یہ میں نے ماری ہیں۔ اس طرح دیکھیے حدیبیہ میں 6 ہجری میں آپ گئے عمرہ کرنے کے لیے، آپ کو آگے نہیں جانے دیا، وہ واقعہ آپ سورہ فتح میں سن چکے ہیں۔ وہاں جو تھا آپ نے کہا کہ بھئی احرام کھول دو اور ہم واپس چلتے ہیں، کیونکہ وہ عمرہ نہیں کرنے دیتے ہمیں۔ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عثمان شہید ہو گئے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ تو صحابہ آئے، انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب حضور نے ان سے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ نے بیعت کی۔ جب صحابہ نے بیعت کی، سورۃ فتح 48 آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے جل شانہ، ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اللہ نے فرمایا تو نے نکاح نہیں کیا، ہم نے نکاح کیا۔ آپ نے بیعت کی، صحابہ کی، اس وقت آیت نازل نہیں ہوئی، بعد میں نازل ہوئی۔ فرمایا کہ آپ نے وہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یبایعون اللہ، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم قرآن مجید میں ہے۔ آپ نے کنکریاں ماری، وقت گزر گیا، فرمایا آپ نے کنکریاں جب ماری، آپ نے کنکریاں نہیں ماری بلکہ اللہ، ولکن اللہ رما، اللہ نے کنکریاں ماری۔ اب معلوم ہوا کہ یہ سارے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یہ کس کی طرف سے کیے گئے؟ اللہ نے حکم دیا تب آپ نے کیے، تب آپ نے کیے۔ اب آیت نازل ہو یا نہ ہو، آپ کی طرف وحی خفی آتی ہے، آپ کی طرف وحی آتی ہے، اور وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وحی جلی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں، جبریل آئیں اور دیکھیں لوگ کہ جبریل آ کر یہ قرآن کی آیت دے کر گئے ہیں، آپ پر جو ہے غشی طاری ہو جائے اور جو ہے پسینہ آ جائے، جو بھی وحی کی قسمیں ہیں، جو بھی طریقہ وحی کا ہوتا تھا، صحابہ کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، ہاں جی یہ وحی جلی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو قرآن میں لکھ لو، اس کو قرآن میں لکھ لو، وہ جلی ہے۔ اس کو وحی جلی بھی بولتے ہیں کہ ظاہر وحی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں۔ مطلوب کا مطلب ہے کہ نماز میں امام فاتحہ کے بعد اس سورت کو پڑھتا ہے۔ مطلوب جو نماز میں پڑھی جانے والی وحی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وحی مطلوب، اور اس کو ظاہری وحی بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو حدیث کی وحی ہے، اس کو وحی خفی کو بولتے ہیں، جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، صرف حضور کو پتہ ہوتا ہے، اور آپ اس کو صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ میری حدیث ہے، یعنی قرآن کی آیت نہیں ہے، اس کو فلاں میں نہ لکھو، اس کو حدیث پہ۔ اور اس کو وہی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں کہ حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی، حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی۔ جو نماز میں کی جاتی ہے وہ وہی جلی ہے، وہ وہی مطلوب ہے۔ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، قرآن میں لکھی جاتی ہے، یہ وہی جلی ہے۔ اور جو وہی خفی ہے، وہ نماز میں نہیں پڑھی جاتی، وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام قرآن کی آیت ہو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اگر حدیث ہو تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام یا وہ کلام، وہ کام اور وہ کلام، یہ بات بھی آپ غور سے سنیے، جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ یہ کام کیوں کرتے؟ آپ نے یہ کام کیا،
اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے خلاف یا اس کے آپ کے سمجھانے میں اس کے اگینسٹ وہی بھیج دی ہیں. تو ہماری نظر میں تو لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ پھر آپ کو وہی نہیں تھی، آپ اگر وہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ منع کیوں کرتا. اب اس کو ملائیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کے پر اللہ نے وحی کی کہ تم ان درخت کے پاس نہیں جانا، اور پھر وہ گئے اور جانے کے بعد اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. لیکن یہ سارا جہان اور سارا سلسلہ جنت اور دوزخ کا آباد کردہ تھا. اسی طرح حضور کا وہ کام اور وہ کلام جس کے بعد آپ کی آیتیں آئیں، اس کے بعد جس کو زلت بولتے ہیں، پھسلنا بولتے ہیں، وہ بھی اللہ سے کے حکم سے پہلے بھی آئی جو آپ نے ارادہ فرمایا، اور اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو اس سے منع فرمایا اس کی بھی ہزاروں حکمتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے وہ بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے، پہلی بھی اور دوسری بھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لغزشیں کون سی ہیں؟ جو آتے ہیں کہ بہت سارے بھی کہتے ہیں کہ حضور کو لغزش انبیاء سے واقع ہو جاتی ہے. آپ بتاؤں آپ کو کون سی لغزش واقع ہوتی ہے؟ اگر آپ کے اندر سمجھ ہے یا سننے والے کے اندر سمجھ ہے تو ان کو فوراً سمجھ آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ آپ نے 2 پڑھائیں، سلام پھیر دیا. حدیث پاک میں آتا 2 پڑھائیں، سلام پھیر دیا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کے ہاتھ لمبے تھے، ان کا نام خرباق تھا، لیکن کوئی صحابی ان کا نام نہیں لیتا، نہ جانتے ہیں لوگ. ان کے ہاتھ لمبے تھے تو ان کا نام ذوالیدین پڑ گیا، وہ ہاتھوں والا. ہوتے ہیں نا جب آپ کی سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی نشانی ہوتی ہے تو لوگ اس کا نام نہیں لیتے. مطلب کوئی بھی اس کے اندر کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے تو لوگ اس کا نام لیتے ہیں، وہ نہیں، وہ جلدی اس لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے. اب ان کا نام خرباق تھا. صحابی نے حدیثوں میں ان کا نام نہیں آتا، ان کا نام کیا آتا ہے؟ ذوالیدین، وہ ہاتھوں والا، ان کے ہاتھ لمبے تھے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تھوڑی ہو گئی ہے کہ آپ نے 4 کی 2 پڑھائی ہیں، یا آپ بھول گئے؟ اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا اے اللہ کے رسول نماز تھوڑی ہو گئی ہے کہ 4 کی 2 ہو گئی ہیں، یا آپ بھول گئے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اب دونوں میں ایک صورت تو ہے نا، یا تو نماز تھوڑی ہو گئی یا آپ بھول گئے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ کل ذالک لم یکن، کل ذالک لم یکن، نہ نماز تھوڑی ہوئی ہے نہ میں بھول رہا ہوں. اب بتائیے آپ کیا جواب ہے اس کا؟ آپ فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی نہ نماز تھوڑی ہوئی نہ میں بھولا. اس کا جواب امام مالک کی موطا، امام مالک حدیث کی کتاب ہے، امام مالک کی لکھی ہوئی ہے. میں آج ہی کہیں دیکھ رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے موطا امام مالک سے بڑھ کر حدیث کی کوئی کتاب نہیں. اس میں امام مالک نے حدیث نقل کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، میں بلایا جاتا ہوں. لیکن انسا، میں بلایا جاتا ہوں. کیوں بلایا جاتا ہوں؟ آج امام عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، 1 رکعت یا 2 رکعت بھول جائے، سلام پھیر دے تو کیا کرے گا؟ ہاں جی، وہ 1400 سال پہلے نظر پھیرے گا کہ میرے نبی نے کیا کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ کل ذالک لم یکن، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز تھوڑی ہوئی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 2 رکعت، اتنی بات کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت اور پڑھا دی عصر کی، اور 2 سجدے کر لی بعد میں، سجدہ صاحب کے. سمجھ آئی نا؟ تو آپ نے یہ کیوں کیا کہ بعد میں آنے والی امت جو ہے، جب ان کو یہ مسئلہ پیش آئے تو وہ میری سنت کو دیکھ کر 2 رکعت یا 1 رکعت جو رہ گئی ہے وہ پڑھ لیں، آخر میں سجدہ صاحب کر لیں.
سمجھ آئے میری بات کی؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 رکعت کی بجائے 5 پڑھا دی. ظہر کی نماز 4 کی بجائے 5 پڑھا دی. تو اس میں بھی کیا فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے اس کا بھی حل بتایا کہ امت بعد میں آنے والی امت جو اب یہ جو آپ کا جو ہے نا بھولنا، یہ کیا امام مالک نے کیا کہا حدیث پاک میں کہ میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں. اب دیکھو ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاؤں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو غسل کی حاجت تھی، غسل کی حاجت تھی آپ کو، اور نبی کو احتلام نہیں ہوتا، نبی کو احتلام نہیں ہوتا، کیونکہ احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان نبی پر حاوی نہیں ہو سکتا. سمجھے میری بات؟ تو جب آپ کو حاجت غسل کی تھی تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے کسی زوجہ مطہرہ سے قربت اختیار فرمائی. اب آپ نے غسل کرنا تھا، آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز شروع کی، پھر نماز چھوڑ کر واپس چلے گئے کہ میں نے غسل کرنا ہے. اب واپس چلے گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ جو بیوی کے ساتھ مباشرت مجامعت کرنے کا عمل ہے، کیا انسان کو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ غسل بھی نہ کرے؟ اپنے ایمان سے بتائیے، کیا یہ ایسا فعل ہے کہ کوئی آدمی ہم بستری کرے اپنی بیوی سے اور صبح کو بھول جائے کہ میں نے غسل کرنا ہے اور بغیر غسل کے مسجد میں چلا جائے؟ ہاں جی. تو جب آپ لوگ جن کے حافظے کسی کام کے نہیں ہیں، جب آپ ان باتوں کو نہیں بھولتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھول گئے؟ ہاں جی. لیکن آپ نے ایک باب فرما دیا کہ بھولنے کی وجہ سے یا کسی گمراہی یا غلطی یا گناہ کی وجہ سے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے کوئی بھی امام اگر جرت کرے کہ وہ غسل کے بغیر مصلی پر کھڑا ہو اور اس کو خدا کا خوف آ جائے تو میری سنت کو دیکھ لے. وہ کہے کہ میرا رسول جب مصلی چھوڑ کر اس کام کے لیے غسل کے لیے چلا گیا تھا تو مجھے کون سا شرم آنا چاہیے؟ مجھے تو حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے. ہاں جی. تو یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، آپ بھولتے نہیں ہیں، بھلائے جاتے ہیں تاکہ امت کی بہتری اس میں ہو. تو کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، قسم ستارے کی جب اس نے طلوع فرمایا یا جب وہ غروب ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے اترے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، تمہارا ساتھی تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ ہوئے نہ بھٹکے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحا، مگر وہ بات کرتے ہیں جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اب جو ہے بس ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. میں مضمون تو بہت رہتا ہے لیکن ٹائم جو ہے اتنا بہت ہو گیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر آدمی نے آپ نے سنی ہوگی، باب التواضع میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آدمی فرض نماز تسلی سے پڑھتا ہے اور فرض قضا نہیں کرتا، فرض بڑے ادب سے پڑھتا ہے، بڑے احترام سے پڑھتا ہے، اور اس کے بعد نفل پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، تو بڑے کثرت کے ساتھ نفل پڑھنے سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نفل پڑھنے سے اس کو اللہ کا قرب حاصل، جس کو ہم چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. جمعہ ہے، کوئی نماز ہے، لوگ ادھر سلام پھیرا امام نے، کوئی سنتے نہیں، کوئی نفل نہیں. حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث قدسی اللہ کی طرف سے، کہ فرض کی نماز کے بعد آدمی جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو نفل پڑھنے سے قریب ہوتا ہے. جب نفل پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، كُنْتُ
یدا الذی یبطش بہا وکنت رجلہ الذی یمشی بہا. پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب یہ عام آدمی کی بات ہے. آپ جب نفلوں میں کثرت کریں، جب آپ اللہ کے ولی بن جائیں تو اللہ آپ کی زبان پر بولتا ہے. اللہ آپ کے کانوں کی قوت، آنکھوں کی قوت، آپ کے ہاتھوں کی قوت، آپ کے پاؤں کی قوت، اللہ کی قوت اس میں آ جاتی ہے. جب آپ کا یہ حال ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایسے ہی سمجھا ہوا ہے؟ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں گفتائی او گفتائی اللہ بود، گفتائی او گفتائی اللہ بود، کہ اللہ کے محبوبوں کی شان، چاہے اللہ کا ولی ہو، اولیاء کے بارے میں فرماتے ہیں ان کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے. گفتائی او گفتائی اللہ بود، جو اللہ ان سے کہتا ہے وہ ان کی زبان سے نکلتا ہے. ان کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے. گرچہ از حلقوم عبداللہ شود، گرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکلا ہوا ہو لیکن ہوتا وہ اللہ کا حکم ہے. ہاں جی. اسی طرح فرمایا جو مثنوی شریف میں، آپ مثنوی شریف کے پڑھیں اس میں تو کتنے ایسی باتیں ہیں کہ بندہ کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ کا ایک سارا کام ہوتا ہے. زبان ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں لیکن کارساز پیچھے اللہ ہے اس کا. ہاں جی. تو جب عام آدمی کا یہ حال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات کا کیا حکم؟ اب جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. تو یہ تھا ان 4 آیات کریمہ کا مختصر ترجمہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفسیر اور ترجمہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلے درس سے بڑا اہم درس آ رہا ہے جس میں واقعہ معراج ہے. واقعہ معراج آسمانوں کے اوپر اور اللہ سے دیدار، اللہ کا دیدار یا اللہ سے گفتگو یا آسمانوں پر جو باتیں ہوئی ہیں اس کا ذکر ہوگا. خاص کر انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اس درس کو اپنے بارگاہ لم یزل میں قبول اور منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.